ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن مسائل کا گڑھ بن گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان ہے، مسافر خوار ہونے لگے۔ ریلوے اسٹیشن پر صفائی اور سیکورٹی کے ناقص انتظامات، انفارمیشن سیل ناکام، ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ مسافر کہتے ہیں اسٹیشن آتے وقت سامان اور ہماری چیکنگ نہیں کی گئی۔ کھانے پینے کے سٹالز پر ناقص اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ اسٹیشن پر کھانے پینے کی چیزیں باہر کی نسبت مہنگی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں رانا بلال سے۔ جی بلال بتائیے۔ بالکل جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن اس وقت مسائلستان کا گڑھ بن چکا ہے۔ یہاں پر جو آنے والے مسافر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہاں اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان ہے۔ خاص طور پر یہاں پر اسٹیشن پر اگر ہم بات کریں صفائی کے انتظامات کے حوالے سے، سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے، انفارمیشن سیل کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، کینٹین پر جو فروخت کی جانے والی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، ایک تو صفائی کے ادھر ناقص انتظامات ہیں، دوسرا کینٹ ریلوے اسٹیشن پر جو واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے تھے ان میں جو مسافروں کے لیے پانی ہے وہ ٹھنڈا پانی دستیاب نہیں ہوتا۔ سیکنڈلی جو سیکورٹی کے یہاں انتظامات ہیں وہ بالکل ناقص انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کو اتنے بڑے ریلوے اسٹیشن پر جو ہے وہ واک تھرو گیٹ پر جو ہے وہ ایک دو اہلکار جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں، وہ بھی اکثر جو ہے وہ واک تھرو گیٹ پر، اگر میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے عرفان تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں واک تھرو گیٹ، یہاں پر اس وقت کوئی ایک اہلکار بھی موجود نہیں ہے جو یہاں پر آنے والے اسٹیشن پر آنے والے مسافروں کی چیکنگ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ جو یہاں پر جو کنٹینز بنائی گئی ہیں، جو خاص طور پر مسافر دوسرے شہروں سے ٹرین کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں یا ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر سے دوسرے شہروں کی طرف جانا ہوتا ہے، جب وہ یہاں سے کچھ چیز پرچیز کرتے ہیں، ایک تو کھانے پینے کی چیزوں کی جو کوالٹی ہے وہ بڑی ناقص ہوتی ہے، اور دوسرا خاص طور پر چیزیں جو ہے وہ باہر کے نسبت جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30% مہنگے داموں فروخت کی جاری ہوتی ہیں۔ واش رومز کی صورتحال کی بات کریں تو واش رومز جو ہیں وہ بے انتہائی جو ہے وہ صفائی کے ناقص انتظامات کیے گئے ہیں۔ واش رومز پر اکثر جو ہے وہ ٹرین کے اندر جو واش رومز بنائے گئے ہیں وہاں پر پانی تک موجود نہیں ہوتا۔ ٹرینوں کے اندر اے سی کی جو ناقص انتظامات ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایسے مسافر جو ٹرین کا سفر کرنا پسند کرتے تھے اب وہ جو ہے وہ ٹرینوں کا سفر نہیں کرتے بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ڈی ایس ریلوے ملتان ڈویژن سے، اعلیٰ حکام سے، وفاقی وزیر ریلوے سے، پرائم منسٹر پاکستان سے مسافر یہی مطالبہ کرتے ہیں جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے کہ لہٰذا یہ تمام صورتحال کو بہتر کیا جائے، ٹرینوں کے شیڈول کو بہتر کیا جائے۔ ایک جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ ریلوے ملتان ڈویژن کے افسران پر سخت سے سخت نوٹس لیا جائے تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں، آئے روز جو ہے وہ یہاں پر پچھلے ہی دنوں ایک مسافر تھا جو دبئی سے ملتان ایئرپورٹ پر پہنچا تھا، پھر انہوں نے ٹرین کے تھرو جو ہے وہ کراچی یا دوسرے شہر کی طرف جانا تھا، وہ تقریباً 4000 درہم اس کی جیب میں تھے، وہ جو ہے وہ یہاں پر لٹ گیا، کسی چور نے وہ جو ہے وہ ڈکیٹی کی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ریلوے کی پولیس تاحال جو ہے وہ اس چور کو بھی ٹریس کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اور بہت ساری ادھر معاملات ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں اسٹیشن پر ہی، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں کہیں بھی جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اہلکار بہت کم شاذ و نادر ہی اسٹیشن پر نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے یہی مطالبہ ہے کہ لہٰذا اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور اس چیز کا نوٹس تاکہ مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی خانیوال میں میونسپل کمیٹی خانیوال کی تجاوزات کے خلاف کارروائی، گنجان آباد گلیوں میں قائم پختہ تعمیرات تھڑے مسمار کر دیے گئے۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے ندیم مغل۔ جی ندیم۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ خانیوال کی جانب سے ایک جانب تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب جو سرکاری زمینیں ہیں ان کے آکشن کے لیے ان کی قیمتوں کا تعین بھی کیا جا رہا ہے۔ تو مزید ہم بات کریں گے اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید صاحبہ ہمارے سے موجود سے جانے کہ میڈم طریقہ کہ آج آپ نے انکروچمنٹ کا خاتمہ بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سرکاری جگہوں کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا، تو کیا کہیں؟ میڈم سی ایم کے ویژن کے مطابق اور ڈی سی صاحب کی ہدایت کے مطابق کمپلیٹ خانیوال ڈسٹرکٹ میں اینٹی انکروچمنٹ کا آپریشن کا آغاز کافی پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا، اور اسی سلسلے میں اے ڈی سی جی صاحب کے ساتھ مل کے ہمارا ایک شیڈیول ہے جس کے تحت ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خانیوال کا ہر بازار جو کہ ہائیلی انکروچڈ ہے اس میں سے انکروچمنٹ ختم کی جائے، اور اسی سلسلے میں آج ہم نے کچہری بازار اور اس کے آگے بلاک 4 میں ہم نے اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو کروائی۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ابھی خانیوال میں جو پراپرٹیز ہیں اس کا آکشن ہونا ہے اور اس کی صحیح ریٹ کا صحیح تعین ہو، اسی کے لیے نا ڈی سی صاحب کی طرف سے ہدایت ہے کہ اے سیز خود جا کے وزٹ کریں، تو اس لیے اسی سلسلے
سلسلے میں وزٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل، ایک جانب تو تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، دوسری جانب سرکاری جگہوں کا جو ہے وہ ریٹ کا تعین بھی کیا جا رہا ہے. جی ندیم مغل، بہت شکریہ آپ کا. مبارک پور بستی ایوب مسن میں سہولیات کا فقدان، بجلی کی سہولت سے محروم علاقہ مکین پریشان ہیں. مزید جان لیتے ہیں دلشاد جویا سے. دلشاد بتائیے. بالکل جی، مبارک پور بستی ایوب مشن میں موجود ہوں، جہاں پہ علاقہ مکین جو ہے بجلی کی سہولیات سے محروم ہے. ان کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے حکومت سے بجلی فراہم کی جائے. علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے. بابا جی آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ جی اصیں تقریباً انور آباد دے ساری بستی دے وچ 50-60 جگہ ہے. اج تیں لائٹ نہیں ملی، لائٹ بھی سارے گھریں دے اتو ٹپی کھڑی ہے. اساں اپیل کریں حکومت کو جو لائٹ سا کو ملی ونجے. اور بھی علاقہ مکین موجود ہے. بابا جی تسا دساؤ بجلی کہنی کیا معاملات ہے؟ بجلی سی کہنے سارے کو ڈاڑے ہلاک تھے کھڑے ہیں، سب گرمی مچھر کھان سکوں. اساں بڑے خوش تھے کھڑے ہیں، حکومت مہربانی کرے، اللہ کی رحمت ہو. اللہ کرے ستانگ ڈاڑے تھے کھڑے ہیں، لائٹ کوئی شے بھی کہنی. مبارک پور کا نواحی علاقہ ہے انور آباد بستی ایوب مشن، جہاں پہ 50 سے زیادہ جو گھرانے ہیں وہاں پر جو ہے بجلی فراہم نہیں کی جا رہی. ان کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور جو عوامی نمائندے ہیں ان سے کہ جلد از جلد یہاں پہ جو ہے بجلی کی سہولت کی جائے تاکہ جو ان کی مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں. جی مشکلات کم ہو سکیں. دلشاد آگاہ کرے تو بہت شکریہ. ملتان کے بیشتر علاقوں میں سیویج کا پانی موجود. ملتان کا سب سے بڑا مسئلہ سیویج ہے. عبدالغفار ڈوگر ایم ڈی واسا کو بہتر کارکردگی نہ ہونے پر تبدیل کیا گیا. مزید جان لیتے ہیں جنید انور سے. جی جنید. ملتان شہر کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ سیوریج کے پانی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. واسا کی کارکردگی پر جو ہے وہ سوالیہ نشان اس حوالے سے بنا ہوا ہے. اس وقت سے مسلم لیگ نون کے رہنما کیا سوچتے ہیں؟ اس وقت سابق رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے. ڈوگر صاحب، واسا کی کارکردگی کے حوالے سے ہے کہ ملتان شہر کے جو بیشتر عبادیں پوش علاقے بھی وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں. واسا نظر نہیں آتا. اگر ایک کوئی گاڑی آتی بھی ہے تو اس کے بعد گھنٹوں دوسری جگہ پر ان کا انتظار کیا جاتا ہے. اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ اور آپ لوگ کچھ ملتان کے لیے سوچا ہے کوئی پیکج کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. جیسا اس پہ آپ کو ایگری کرتا ہوں میں، مگر ابھی تھوڑا پچھلے دنوں اس کا ڈی جی جو ہے کہ ایم ڈی واسا کو بھی چینج کیا گیا ہے. ایک نئے صاحب آ گئے ہیں چودھری خالد صاحب شاید ان کا نام ہے. ان کے آنے سے بھی کچھ کام بہتر ہوا ہے اور بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں اس پہ فوکس کیے ہوا ہوں. جلد میں چیف منسٹر پنجاب سے مل رہا ہوں اور ملتان واسا کے لیے ہم بھرپور پیکج لے کر آ رہے ہیں تاکہ ملتان کے شہریوں کو سکھ سانس آئے. کیونکہ سب سے درینہ مطالبہ، سب سے بڑا مسئلہ ملتان میں اس واسا کا ہے. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بڑا اچھا آپ نے فوکس کیا ہے ایک اہم سوال کے اوپر. میں اس کی تائید کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز جلد آپ کو خوشخبری دیں گے. آپ کو ہم چیف منسٹر پنجاب سے میں ملتے ہی بھرپور پیکج ملتان کے لیے واسا کے حوالے سے لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ درینہ مطالبہ حل ہو سکے انشاءاللہ. ہاں جی بالکل. سابق رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر کا کہنا ہے کہ ملتان شہر کے اندر واسا جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ یقینی طور پر موجود ہے اس کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند روز کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے اندر خاص طور پر واسا کے حوالے ایک بڑا بجٹ لینے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. جی جنید شکریہ آپ کا. ملتان میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی کارکردگی رپورٹ بنائی جائے گی. رپورٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنائی جائے گی. کارکردگی جانچنے کے لیے KPI پلان مرتب کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا. مزید جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ الشبہ آصف سے. جی الشبہ. جی بالکل، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اساتذہ اور ایجوکیشن افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے KPI پلان جو ہے بنایا جائے گا. اب یہ پلان کس طرح کام کرے گا، میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن خواجہ مزول حق موجود ہے. ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کے لیے جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف سے مراد یہ کہ جو ہمارا جو ٹیئر ہے جتنا بھی کہ ڈائریکٹر پبلک سیکشن ڈپے پنجاب سے لے کے ان کے ڈویژنل ڈائریکٹرز، ایڈیشنل ڈائریکٹرز، COs، DOs، ڈپٹی DOs، AEOs اور پرنسپلز گریڈ 19-20 کے ہیڈ ٹیچرز 18ویں اسکیل کے ہیڈ ٹیچرز 17ویں اسکیل کے اور ہر طرح کا ٹیچر، چاہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، چاہے وہ SST ہے، چاہے وہ SSE ہے، چاہے وہ EST ہے، چاہے وہ PST ہے، ان سب اور جو نان ٹیچنگ سٹاف میں بھی تمام ٹیئر آ جاتا ہے. ان سب کے KPIs بنائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے جس سے ہر بندے کو اس کی پرفارمنس کا پتہ چل جاتا ہے. یہ فریکوینسی اس کی سال میں ایک سے کئی دفعہ زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ وہ
जो उसके ज़िम्मे टारगेट्स थे वो कितने उसने अचीव किए हैं और अभी कितनी उसको उसके अंदर इस्लाह की ज़रूरत है, ताकि वो अच्छे तरह से उसको मुकम्मल कर सके। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तालीम को बेहतर बनाने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है, ताकि सारे अपनी परफॉर्मेंस देख भी सकें, उसमें मज़ीद बेहतरी भी ला सकें, और जो प्रमोशन है वो भी इन्हीं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो है इन्हीं KPI प्लान जो बनाया जाएगा, जो परफॉर्मेंस चार्ट होगा, इसी के मुताबिक फिर की जाएगी। जी अलिश्मा, शुक्रिया आपका। बिसारत के आलमी दिन पर शेख ज़ैद हस्पताल रहीम मियां खान में वाक़ प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लखारी, MS डॉक्टर अमजद अली ने क़यादत की। हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सदीक का कहना है, आज बच्चों की बिसारत बचाने के हवाले से दिन मनाया जाता है। बिसारत बचाने के लिए स्क्रीन का वक्त कम करना होगा। मजीद आसिम सदीक हमें आगाह करेंगे। जी आसिम। आज बसारत का आलमी दिन है। इसी मुनासबत से शेख ज़ैद हॉस्पिटल के ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम वॉक की गई। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सदीक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, नज़र का आलमी दिन मनाया जा रहा है बसारत का, तो आज के दिन मनाने का मकसद क्या है? आज के दिन हम वर्ल्ड साइट डे मना रहे हैं, और इस डे को मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को बताया जाए कि आपकी बिनाई किन चीज़ों से जा सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसमें अहम जो चीज़ें हैं वो सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, शुगर के मरीज़ों में जो होती है, बच्चों में कोई चीज़ें हैं, बीमारियां हैं मुख्तलिफ। तो इस साल का बल्कि थीम भी स्पेशली बच्चों के लिए है कि लव योर आइज़। तो बच्चों के लिए, मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अगर आपके बच्चा जो है वो टीवी के करीब जाके देख रहा है, या उसकी आंखों से पानी आ रहा है, या वो हेड या गर्दन को टिल्ट कर रहा है, या उसकी आंखें रोटेट कर रही हैं या वाइब्रेट कर रही हैं या हिलती नज़र आ रही हैं, तो मुआयना ज़रूर कराएं। और इसके साथ साथ ये है कि स्क्रीन टाइम को कम करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें। आउटडोर को एक्टिविटीज़ को ज़्यादा किया जाए, स्क्रीन टाइम कम किया जाए। अगर वहाँ का मकसद भी ये है कि वालिदैन को आगाही दी जाए कि अपने बच्चों की और अपनी नज़र की किस तरह से हिफाजत कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आसिम। बहावलपुर में भी बिसारत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के नाग कॉलोनी में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से महमूद ज़हीर से। जी महमूद। आलमी योम बसारत के हवाले से जो दिन मनाया जा रहा है उसमें एक वॉक की जा रही है एक निजी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में। इसका मकसद सिर्फ यही है कि अपनी आंखों से प्यार करें। अपनी आंखों से कैसे प्यार करना है, ये मेरी बजाय अगर आंखों के डॉक्टर बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। आज के दिन के यही है कि इनका थीम भी यही है कि आंखों से प्यार करें। और आंखों से प्यार कैसे किया जा सकता है, ये सिर्फ ये है कि आप कोई भी मसला है, जैसे बच्चों में है, शुरू में ही बच्चों को चेक करवाना चाहिए। उनकी अगर कोई कमी है, उन्हें नज़र सही नहीं आ रहा, तो उनको चेक करवाना चाहिए। इसका मकसद क्या है जो इंटरनेशनल डे इसका मनाया जाता है, इसका क्या खास? जिसका मकसद यही है, हमने आवाम को आगाही देनी है कि हर दफ़ा मुख्तलिफ थीम होता है हर साल। पिछले साल थीम ये था कि आपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपने अपनी आंखों हिफाजत करनी। इस दफ़ा है बच्चों का कि आपने बच्चों से आपने हिफाजत करनी है। उसका मतलब एक तो यही है कि आपने चेकअप कर कोई मसला है, तो दूसरा ये है कि आपने बैलेंस डाइट का बताया कि आपने अपनी खुराक का बहुत अच्छा रखना है। तीसरा ये है कि अपनी आई की प्रोटेक्ट करनी है। आपने कोई ऐसी चीज़ें पहननी है जैसे धूप में या काला चश्मा पहनने या कोई वैसे कह रहा है। तो आपको आज के दिन यही मैसेज है कि अपनी आंखों से प्यार करें, और उसी के लिए आगाही के लिए एक वॉक की जा रही है। इसी के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। जी खान में खेलता पंजाब गेम्स के हवाले से खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का कहना है जिला भर से 2000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी इकबाल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर में खेलता पंजाब प्रोग्राम इनकाद हो रहा है। उस हवाले से जो ज़िला डेरा गादी खान है, यहाँ पर भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। कितनी टीमें इसके अंदर शामिल हैं और कौन कौन सी गेमें इस दौरान खेली जाएंगी? मैडम बताइएगा, खेलता पंजाब आपके यहाँ कब शुरू हो रहा है और इसकी तफसीलात क्या हैं आपके पास? इंशाल्लाह ये हमारे पास जल्दी शुरू होगा। हमारी रजिस्ट्रेशन इसकी मुकम्मल हो चुकी है। पहले जो हमें रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया था वो 2 अक्टूबर तक था, लेकिन खिलाड़ियों की दिलचस्पी को देखते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने इसकी रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो आगे कर दी थी। और ये भी बता दें कि इनामात वगैरह क्या होंगे? इनामात इसमें इस दफ़ा इन्होंने हैंडसम रखे हुए हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फर्स्ट प्राइज़ है और सेकंड जो है वो 70,000 से 50,000 के दरमियान है।
इस हवाले से तैयारियां वगैरह कुछ शुरू हो चुकी हैं ग्राउंड? जी बिल्कुल, हमारे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे ग्राउंड है, जहाँ जहाँ पे हमने वेन्यू रखा हुआ है, वो तकरीबन हमारे तमाम जो ग्राउंड हैं वो ओके हैं, उनकी कंडीशन ओके है। उसके अलावा ग्रास कटिंग वगैरह सारा कुछ हमने ओके कर लिया है। जी बिल्कुल, तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जितने भी ग्राउंड्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है, घास की काट छांट की जा रही है और जो टीम जीतेगी उनको हैंडसम अमाउंट की शक्ल में इनामात से नवाजा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक।